بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ ایک غیر معروف واقعہ ہے، یعنی اتنا مشہور نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس سے پہلے آپ نے یہ واقعہ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے اس واقعے کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل نالج ہوم فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکے۔ آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین، کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی تھی، آج اس شادی کو 6 ماہ مکمل ہوئے ہیں، اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی 6 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، تو 6 ماہ میں یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ دوستو، اس واقعے سے پہلے عام لوگوں میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 ماہ میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں، اور سیدھا امیر المومنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز، کیونکہ اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا کہ کسی عورت کے 6 ماہ بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور عرب کے اندر عام طور پر 6 ماہ کے بچے کو ناجائز بچہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ عرب میں 6 ماہ کا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ حرام کا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے مشورہ کر لیا اور حساب کتاب والوں نے سب یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں 6 ماہ کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ عورت کو کھلے میدان میں زمین کے اندر گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا، یعنی فیصلہ فرمایا، تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے کی بجائے جہاں اس عورت کو سنسار کیا جانا تھا، وہاں پر جانے کی بجائے سیدھا حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے، اور سلام کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان، کیا آپ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس نے ناجائز بچہ جنا ہے، 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے، اور تمام لوگوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان، 6 ماہ کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، دیکھو کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں 6 ماہ کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب دوسری آیت پڑھو، 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال دو، جب آپ 24 مہینے نکالیں گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے علی، بات تو نے ٹھیک کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے 6 ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہوا ہو تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، حرام کا نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے علی، تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا کہ اللہ نہ کرے اس عورت کو سنسار کر دیا ہو، اور قیامت کے دن میرا یعنی عثمان کا کیا بنے گا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئیں اور اپنے آپ سے فرمانے لگے کہ اے عثمان، کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ پھر اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جاؤ، اس عورت کو بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ تو دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا کہ اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آ گئی اور زار و کتار رونے لگی، اور اس کی بہن اس سے باتیں کر رہی تھی۔ سپاہی بھی پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگسار کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت وہ عورت جو زمین میں گڑی ہوئی تھی اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی، اے میری بہن مت رو اور نہ غم کر، اور کہنے لگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رجم یعنی سنگسار تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ زنا تو بہت دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ بچے کی شکل و صورت بالکل اپنے باپ کے اوپر تھی اور باپ نے ابھی تک اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ باپ نے جب بچہ دیکھا تو کہا کہ اللہ کی شان، یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ تو ساتھیوں، یہاں پر ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں یہ رہنمائی موجود ہے، وہ حلال کا ہی سمجھا جائے گا۔ متفرق فیصلوں کے سلسلے میں ہمیں قرآن پاک سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری کاوش کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوبارہ پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔